إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال في موضع آخر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سميم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، گرمی کا یہ مہینہ یا گرمی کے ایام ہمیں جہنم کی یاد دلاتے ہیں. جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہوگی. دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کو 69 گنا زیادہ اس کو فوقیت دی گئی ہے. دنیا کی گرمی سے ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں. یہاں پر ایئر کنڈیشنز ہیں، مکانات ہیں، پیڑ پودے ہیں، سائے ہیں، آدمی نہا کر کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکتا ہے. لیکن آخرت کی گرمی میرے بھائیوں بہت زیادہ سخت ہوگی. ہمیں ہمیشہ جہنم کی گرمی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پہلی آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی جنگ تبوک، جو انتہائی سخت گرمی میں یہ جنگ پیش آئی تھی. کافی گرمی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو پائے تھے. منافقین اس جنگ کے اندر نہیں گئے، گرمی کا بہانہ بنا کر کے اور بہانے بنا کر کے، اور کہا بہت سخت گرمی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر انہی کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. جو لوگ پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خوش ہیں اپنے بیٹھ جانے پر، پیچھے رہ جانے پر. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور ان لوگوں کو یہ ناگوار گزرا کہ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اور کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ. ان لوگوں نے کیا کہا؟ گرمی میں مت جاؤ، گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے، برداشت نہیں کر پاؤ گے، چہرہ جھلس جائے گا، گرمی لگے گی، لہذا گرمی مت جاؤ، گھر کے اندر بیٹھے رہو
گرمی میں جانے سے کیا فائدہ؟ کس نے کہا؟ منافقوں نے کہا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اگر ان کے پاس سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی گرمی انسان برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی گرمی انسان برداشت نہیں کر پائے گا، بہت سخت گرمی ہوگی جہنم کی۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم نے شکایت کی رب العالمین سے کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک مرتبہ گرمی میں اور ایک مرتبہ سردی میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب سخت گرمی پڑتی ہے تو سانس لینے کی وجہ سے، اور جب سخت سردی پڑتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو گویا کہ جہنم نے سانس لیا، اور یہ گرمی ہمیں جہنم کی گرمی کو یاد دلاتی ہے۔ جس طریقے سے گرمی سے یہ آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، ایسے ہی برف کا بھی لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ سردی پڑ جائے تو انسان کا خون منجمد ہو جاتا ہے، انسان کا خون حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ سفر میں جاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، اور سخت جب سردی پڑتی ہے ایسے علاقے سے گزرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ یعنی برداشت نہیں کر پاتے، اتنی سخت سردی ہوتی ہے۔ تو سخت سردی بھی یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عذاب کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا جو مجرم ہیں ان مجرموں کو برف کی سلیوں پر لٹایا جاتا ہے اور ان کا پورا جسم سن ہو جاتا ہے اور خون ان کا جو ہے گردش کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس طریقے اس کا بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نہ بہت زیادہ جو ہے سخت سردی ہوگی اور نہ وہاں گرمی کا کچھ احساس ہوگا، کیونکہ زیادہ سردی یہ بھی عذاب کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بن جاتا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو جہنم کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے، تم دنیا کی گرمی سے ڈرتے ہو، دنیا کی گرمی سے گھر میں رہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، لیکن جہنم کی گرمی سے کیسے بچاؤ گے؟ جہنم کی گرمی تو اور زیادہ سخت ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کل گرمی کے ایام ہیں، گرمی کا دن چل رہا ہے، اس گرمی کے دن سے ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جہنم کی گرمی اتنی سخت ہوگی، اس کی ہوا بھی گرم، اس کا پانی بھی گرم، اور اس کا جو دھواں ہوگا وہ بھی گرم ہوگا، گرمی ہی گرمی ہوگی، انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرماتا ہے فی سموم و حمیم، وہ گرم ہواؤں میں رہیں گے اور حمیم گرم پانیوں کے اندر رہیں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور گرم جو دھواں ہوگا اس کے سائے کے اندر وہ لوگ رہیں گے، گرمی ہی گرمی ہوگی۔ تو جہنم کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یا 70 حصہ میں سے ایک حصہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافی تھی، ایک حصہ بھی کافی تھا، یعنی جہنم کی دنیا کی گرمی ایک حصہ ہی ہے جہنم کی گرمی کے مقابلے میں، تو یہ ایک حصہ ہی کافی تھا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال فضلت علیہ ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، کہ جہنم کی گرمی کو دنیا کی گرمی پر 69 گنا فوقیت دی گئی، یعنی اس کے اندر 69 گنا زیادہ گرمی رکھی گئی ہے۔ دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، آگ نہیں برداشت کر پاتے، چنگاری برداشت نہیں کر پاتے، اگر کسی بھٹی کے پاس ہم بیٹھ جائیں دھواں برداشت نہیں کر پاتے، تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی لکڑیاں ہیں ان ساری لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے اور ان کے اندر آگ لگا دی جائے تو جتنی اس کے اندر گرمی ہوگی وہ جہنم کا حصے کی ایک حصہ گرمی ہوگی اس کے اندر، اور جہنم 69 گنا اس سے زیادہ گرم ہوگی۔ پوری دنیا کی لکڑیاں اکٹھی کر کے جلا دی جائیں، اس کے اندر جو گرمی ہوگی وہ جہنم کا ایک جز، ایک حصہ بس، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی گرمی کتنی زیادہ سخت ہوگی، کتنی زیادہ عذاب دہ تکلیف دہ ہوگی جہنم کی گرمی، جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بار بار ڈرایا ہے کہ اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچائیں، جہنم سے بچیں، اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچائیں، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، جو مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، سرکش بندے ہوں گے، اللہ کے نافرمان جو بندے ہوں گے، لوگ ہوں گے، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں جہنم کو یاد کرنا چاہیے، اور جہنم کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یاد کر لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ خوف کافی نہیں ہے جب تک کہ یہ خوف آدمی کو عمل پر نہ ابھارے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا سے جہنم کی آگ سخت ہے، ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے، ہم سب اقرار کیے ہیں، سب کا اعتراف ہے، لیکن اگر عمل نہ ہو تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ عمل چاہیے۔ اس لیے ایمان کی تعریف میں چار باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب تک ایمان انسان کو عمل پر نہ ابھارے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ انسان کا جو ایمان ہے کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جو ابلیس تھا اسے بھی اللہ پر ایمان تھا، اسے بھی اس بات پر ایمان تھا کہ دوبارہ لوگوں کو قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک چھوٹ دے دے، تو ہمیں مہلت دے دے۔ اس کا ایمان تھا، جانتا تھا کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کس بات کی کمی تھی؟ یہ ایمان تھا، لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ اس نے غرور اور تکبر میں اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو فرشتوں کو۔ اس نے تکبر غرور میں آ کر کے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ پر ایمان اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اس کا ایمان، ان تمام چیزوں پر ایمان، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ ایمان اس کا فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ اس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، غرور اور تکبر اور گھمنڈ کیا، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، عمل ہی نہیں کیا اس نے۔ اگر عمل کیا ہوتا، سجدہ کیا ہوتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا۔ تو میرے بھائیو، ایمان یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، ہمارا ایمان کم ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہم کو عمل پر نہیں ابھارتا ہے۔ لہذا جہنم کا خوف تو ہم سب کو ہے، ہر مسلمان جہنم پر ایمان رکھتا ہے کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے اور جہنم موجود ہے، آگ کی سزائیں دی جائیں گی۔ انسان اس سے ڈرتا بھی ہے، لیکن زبانی طور پر صرف ڈرتا، عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جہنم کا خوف ہمیں عمل سکھاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ کیسے بچائے گا؟ عمل کر کے بچائے گا۔ وہ اعمال جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں، ان تمام اعمال سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اور وہ عمل جو انسان کو جنت کے اندر لے جانے والے ہیں، ان تمام اعمال کو انسان کرے۔ جس شخص کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ مل گیا، میرے بھائیوں، وہ جہنم کی گرمی سے سختی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو سورج ہوگا 1 میل کے برابر ہوگا۔ 1 میل سے کیا مراد ہے؟ علماء نے 2 معنی بیان کیا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ 1 میل جو مسافت ہوتی ہے، جو 1.5 کلومیٹر تقریباً آتا ہے 1 میل، اور میل کہتے ہیں اس کو بھی سرمے دانی کے اندر جو سلائی ڈالی جاتی ہے، اس کو بھی عربی زبان کے اندر میل کہا جاتا ہے۔ سرمے دانی کے اندر جو سلائی ڈال کر کے اپنی آنکھوں میں ہم سرما لگاتے ہیں، سلائی کو بھی عربی زبان میں میل کہتے ہیں۔ دونوں کو میل کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم مان لیں، چلو 1.5 کلومیٹر ہی مان لیں، آج آسمان میں کتنی بلندی پر سورج ہے، لیکن ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اور گرمی میں کوئی انسان سورج کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتا، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں، گرمی کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو جب 1.5 کلومیٹر اگر سورج ہمارے قریب ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سارے لوگ پسینے کے اندر شرابار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن 1 میل کے برابر سورج قریب ہوگا، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں کے برابر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے،
کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر تک ہوگا ان کا پسینہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پورا ان کا گلا اور منہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اگر کسی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے، بڑا ہی سعادت مند بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سب سے پہلے امام عادل، عادل اور منصف بادشاہ، امام، عدل کرنے والا انسان، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی گزری، اللہ کی بندگی میں اس کی جوانی گزری، نافرمانی میں نہیں، عیاشی میں نہیں، ناشکری میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کی نوجوانی گزری، اس کی زندگی گزری، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ بندہ ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، مسجد کو جیل خانہ نہیں سمجھے گا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، عبادت کی جگہیں ہیں، مسجد میں آنے سے اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے جب مسجد آتا ہے، جب تک مسجد میں رہتا ہے اس کو خوشی رہتی ہے، اور اس کا دل مسجد سے لگا ہوا۔ کب نماز کا وقت ہوگا مسجد کے اندر جائیں، اور اپنے اکثر وقت مسجد کے اندر گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں آ کر کے مسجد کے اندر اپنا اکثر وقت گزارتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سلام پھیرتے ہیں، استغفار بھی، دعا بھی نہیں پڑھ پاتے، انسان مسجد سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، مسجد فل ہوتی ہے 1 گھنٹے میں، اور 2 منٹ کے اندر مسجد خالی ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ ہم مسجد کو جیل سمجھتے ہیں، جتنی جلدی بھاگنا چاہیں انسان بھاگ جاتا ہے مسجد کے اندر، حالانکہ 24 گھنٹے اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے روم کے اندر رہتا ہے اکثر حصہ، لیکن پھر بھی اسی کے لیے بھاگتا ہے، اور مسجد کے اندر آتا ہے تو فوراً مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب ایمان کی کمی کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ جہنم سے خوف کی کمی کی بات ہے، اور یہ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی کمی کی بات ہے، جو آج ہمارے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم مسجد کو بوجھ سمجھتے ہیں، مسجد میں آنا ہمارے لیے ناگواری ہوتی ہے، ہم بہانہ بنائیں گے گرمی کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے، بہانہ مت بناؤ کہ گرمی ہے روزہ نہیں رکھیں گے، گرمی ہے نماز پڑھنے کیسے جائیں جماعت کے ساتھ، نہیں، جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو دنیا کی گرمی کو برداشت کرو، برداشت کرو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کی گرمی کو، یہ مت بہانہ بناؤ گرمی آ گئی کیسے روزہ رکھیں، کیسے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، دھوپ لگے گی ہم کو۔ اگر دنیا کی گرمی سے نہیں بچ پاؤ گے تو جہنم کی گرمی، دنیا کی گرمی سے اگر بچو گے اور یہ بات چھوڑ دو گے تو جہنم کی گرمی کے لیے تیار رہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا وہ بندہ جن 2 لوگوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے آپس میں الگ بھی ہو گئے، اللہ کے لیے دوستی، دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے دوستی کی۔ 2 نیک لوگ، اچھے لوگ ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، بدعات اور خرافات سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نیکی پر ابھارتے ہیں، آپس میں محبت ہے۔ ایک آدمی برائی کرنا شروع کر دیا، اس سے اپنا الگ ہو گئے، نہیں ہماری اور آپ کی دوستی نہیں جمے گی، آپ نماز نہیں پڑھتے ہماری اور آپ کی دوستی نہیں جمے گی، آپ شرک کرتے ہو اور تعویذ گنڈا پہنتے ہو ہماری اور آپ کی دوستی نہیں جمے گی۔ توحید پر آئیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیجئے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو جنت کے اندر لے جائے گی، جہنم سے بچائے گی، توحید ہے، وہ خالص توحید ہمارے اندر ہونی چاہیے، لہذا ہماری دوستی نہیں جمے گی۔ آپ شرک کرتے ہو، شرک کرنے والوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں رہے گی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ اور کام نہیں کرتے نیکی کا، ہمارا اور آپ کے ساتھ نہیں، آپ گندی فلمیں دیکھتے ہو، رات بھر جاگتے ہو، ہماری آپ کی دوستی نہیں جمے گی۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ اور 4 بندے ہو گئے، 5واں بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو کسی عورت نے دعوت دیا گناہ کی، اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تنہائی میں خلوت میں اسے دعوت دیا گناہ کے لیے، لیکن اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ خوف ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی زمین پر، اس کی کائنات میں اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا،
اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا اس کا خوف اس کے دل کے اندر۔ کیسی عورت؟ منصب والی، خوبصورت بھی ہے، منصب والی بھی ہے، اسی کی طرف انسان کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے، خوبصورتی اور منصب والی، بڑے پوسٹ پر ہے، سربراہ ہے، بہت بڑی ذمہ دار خاتون ہے، بہت مقام ہے معاشرے میں اس کا، اس نے دعوت دیا، بڑی خوبصورت ہے، اس نے دعوت دیا، لیکن کہتے انی خاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے حفاظت کرے گا، اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ شرمگاہ کی حفاظت ہمارے بھی فرماتے ہیں، جو آدمی دو چیزوں کی گارنٹی لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، زبان کی حفاظت اور دونوں پاؤں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت، اس کی گارنٹی لے لے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کیجیے اور شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ اس نے شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ نے اس کو جہنم سے حفاظت کی، اور جنت میں اللہ رب العالمین نے اس کو داخل فرمایا۔ یہ پانچواں بندہ ہے۔ چھٹا کون سا ہوگا؟ چھٹا وہ بندہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، چھپا دیا اس کو۔ صدقے کے اندر اصل ایک انسان چھپا کر کے صدقہ اور خیرات کرے۔ ہمارے یہاں لوگ بولتے زیادہ ہیں، دیتے کم ہیں، اگر تھوڑا دیں گے بھی سب کو بتا دیں گے کہ میں نے اتنا دیا ہے۔ بھئی آپ نے اللہ کے لیے دیا، اللہ بھولا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے فرشتوں نے دفتر میں لکھ لیا ہے۔ دنیا والے کیا کریں گے؟ دنیا والے اس کا بدلہ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا۔ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، اسے صدقہ کیا، خیرات کیا۔ ہم احسان جتاتے ہیں، کسی کو کچھ دیا، احسان جتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ احسان جتا کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، احسان جتلانے سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے، تکلیف دے کر کے باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، اللہ کے لیے دیا ہو، لہذا کسی پر احسان مت جتاؤ۔ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں توفیق دیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ احسان مت جتاؤ کہ بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، چچا کو دے دیا، رشتہ دار کو دے دیا، کسی دوست کو دے دیا، مدد کر دی، احسان مت جتاؤ اس کے اوپر کہ ہم نے تم کو اتنا پیسہ دیا، میں نے تمہاری مدد کی نہیں۔ احسان جتا دیا، پورا مال برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں، سب گویا کہ کیا ہی نہیں ہم نے۔ اس لیے احسان جتا کر کے اپنے صدقات کو ہم برباد نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دائیں ہاتھ صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں، اس کو بھی نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنی تنہائی کے ساتھ صدقہ کیا۔ یہ چھٹا بندہ ہو گیا۔ ساتواں بندہ ہوا ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے اس کے آنسو نکل گئے، اللہ کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا، جہنم کا اس وقت کا جو حالات ہوں گے اس کو یاد کیا، اور اس وقت جو ہولناکی ہوگی اس کو یاد کیا، قبر کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا، پلسرات کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئیں ہم۔ اللہ کے رسول کے حدیث، دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، دو آنکھوں پر جہنم اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ دو آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں پائیں گی، ان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اپنے ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے۔ ایسے دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا، جہنم کی تپش ان آنکھوں کو نہیں لگے گی۔ روئیں ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تنہائی میں، تہجد کے اندر، رات کی تاریکی میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ دنیا میں ہم رہنے والے نہیں ہیں، چند دنوں کی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا۔ یہ جو ہم دنیا میں روئیں گے، 1 منٹ 2 منٹ آدھا گھنٹہ، یہی ساری چیزیں ہمارے لیے کام آئیں گی، یہی چیزیں ہمیں جہنم سے بچائیں گی، اللہ کے عذاب اس کے پکڑ سے بچائیں گی۔ اس لیے ہم کبھی سوچیں، غور کریں، رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے سوچیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کریں تاکہ اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچا سکیں۔ تو خوف میرے بھائیوں جو انسان کو عمل پر ابھارے، وہ خوف انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ صرف دل میں خوف رکھ لینا اور عمل نہ کرنا، ایسا خوف سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے عمل انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا عمل اس کو من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کا عمل اسے جنت میں جانے سے روک دے گا، اس کا نسب نامہ اس کو جنت کے اندر لے کر کے نہیں جائے گا۔ جنت نسب نامے کی بنا پر نہیں ملے گی، خاندانوں کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی،
جنت ملے گی عمل کی بنیاد پر. آپ کسی بھی خاندان سے ہوں، آپ غیر مسلم تھے، اللہ نے ایمان کی توفیق دیا، آپ جنت کے اندر ہوں گے. آپ اونچے خاندان میں ہیں، بہت مال ہے، بہت دولت ہے، چودھری ہیں، خان صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، سید برادری کے بڑے اونچے خاندان پر آپ ہیں، بہت بڑا نام ہے آپ کا پورے علاقے کے اندر، لیکن عمل نہیں ہے، ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، ایسے نسب نامے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابو لہب بھی جہنم کے اندر جائے گا، ابو طالب بھی جہنم کے اندر جائیں گے، اور وہ لوگ جو بھی دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے. نسب نامہ کسی کو جنت کے اندر لے کر کے نہیں جائے گا. یاد کر لیجئے اس بات کو، جنت کے اندر انسان کا عمل لے کر کے جائے گا. وہی ہمارا ساتھی ہے، وہی قبر میں ساتھ جائے گا ہمارے، اور ہم کو جنت تک پہنچائے گا. اور اگر ہمارا پاس بدعملی ہے، برے اعمال ہیں، وہ عمل ہم کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا. اس لیے عمل کیجئے میرے بھائیوں، آرزوئیں چھوڑیے، خوابوں میں مت سوئیے، احمقوں کی جنت میں مت رہیے، عمل کیجئے. عمل سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کے ذریعے سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، اور بدعملی کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی گرمیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اور قیامت کے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے. جنت الفردوس کے اندر ہم سب کو اللہ رب العالمین اونچا مقام عطا فرمائے. آمین رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف رحیم.